الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت کئی ایسے کام بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کو اپنے اور دوسرے مسلمان بھائی کے لیے یکساں خیال کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہاں خیر مراد ہے ہر مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر۔ جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے چاہنا۔ اس خیر کے ظہور کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ کسی کے لیے دولت مندی خیر ہے تو کسی کے لیے فقیری خیر ہے، کسی کے لیے خلوت خیر ہے تو کسی کے لیے جلوت خیر ہے۔ یوں مختلف طریقے خیر کے ہو سکتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اپنے بھائی کو برائی سے محفوظ رکھے۔ اگر خود کی مصیبت اور پریشانی کو زیادہ محسوس کرے اور دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف کو ہلکا جانے یا اپنی بھلائی کو دوسرے کے مقابلے میں ترجیح دے تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ کامل مومن وہی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کو لازم ہے کہ جو بات اپنے لیے ناگوار جانے وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے۔ یعنی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم آرام اعزاز کے ساتھ خوش و خرم رہیں، کوئی ہماری توہین اور تذلیل نہ کرے، کوئی ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، کوئی ہمارا حق نہ چھینے، ہمارا مال غصب نہ کرے۔ اسی طرح ایک مسلمان بھائی دوسرے کے لیے بھی یہی چاہے کہ میرا بھائی اعزاز و اکرام کے ساتھ خوش و خرم رہے، نہ اس کی توہین ہو، نہ اس کی تذلیل ہو، نہ اس کا حق چھینا جائے۔ اس سے بطور لزوم یعنی لازمی طور پر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ہر شخص اگر اس کا عادی ہو جائے تو معاشرہ صاف ستھرا رہے گا اور زندگی چین و اطمینان میں گزرے گی۔ ظاہر ہے کہ لڑائی جھگڑے کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ انسان تنگ دلی سے یہ چاہنے لگتا ہے کہ سب کچھ ہمیں میسر ہو اور دوسرے محروم رہیں۔ اس حدیث میں تواضع، مروت، امداد باہمی، ایک دوسرے کے کام آنے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بھی ترغیب ہے۔ حسد، کینہ، عداوت، بغض، ایذا رسانی، حق تلفی، دوسرے پر برتری چاہنا اور دوسرے کی تحقیر و تذلیل سے دور رہنے کی انتہائی دل نشین طریقے میں تلقین ہے۔ اسی لیے علماء نے اس حدیث کو جوامع الکلم اور ام الاحادیث میں شمار فرمایا ہے۔ خیال رہے کہ اکثر احادیث میں کچھ کاموں کو اسلام کی علامت یا اسلام قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً فرمایا گیا کہ کھانا کھلانا اسلام ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں وغیرہ۔ تو ان احادیث کا مطلب یہ نہیں کہ جس مسلمان میں صرف کھانا کھلانے کی صفت پائی گئی وہ مومن کامل ہے، اگرچہ بقیہ اعمال اور ارکان اسلام کی پابندی نہ کرتا ہو۔ اسی طرح ان احادیث کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بس یہ ایک کام ہی اسلامی ہے اور باقی اعمال اور ارکان اسلامیہ غیر ضروری ہیں، بلکہ کسی ایک کام کو خصوصیت کے ساتھ بیان کر دینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد اس عمل کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اچھا کریں اور اچھا سوچیں۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔